کچھ اور نہیں مل رہا. لنڈا بازاروں کا رخ نہیں ہو سکتا, ہاتھ گرم نہیں ہو سکتے, جسم کو گرم نہیں کیا جا سکتا, ہاتھ گرم نہیں ہو سکتے, جسم کو گرم نہیں کیا جا سکتا. ایک 20-25 روپے کا انڈا تھا عامر صاحب, وہ 150 میں ملے گا یا وہ بھی نہیں ملے گا؟ ہائے سعودی عرب آپ کو کب تک آپ کو دے, سوال یہ ہے. چائنا آپ کو کب تک دے؟ ہم تو بیٹھے نکمے نلائق لوگ, ہم تو آپس میں جو ملک ہم نے حالت کر دی ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ روس نے ہمیں سستا تیل دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ ہے انٹرنیشنل ذلت. ادھر ان کے پاس ڈالر نہیں ہے تنخواہوں دینے کے لیے. مگر پھر کیا ہوا؟ سخت فیصلوں نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, اور پھر وہ معیشت جو اپنا بوجھ ہی نہیں سنبھال پا رہی, اس پر قدرتی آفت آ گئی. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ملک سروائیو کر پاتا؟ نہیں مل رہا. لنڈا بازاروں کا رخ نہیں ہو سکتا, ہاتھ گرم نہیں ہو سکتے, جسم کو گرم نہیں کیا جا سکتا. ایک 20-25 روپے کا انڈا تھا عامر صاحب, وہ 150 میں ملے گا یا وہ بھی نہیں ملے گا؟ صرف انڈا خطرے میں نہیں ہے, مرغی کا گوشت جو ہے وہ سب سے سستا وہی ہوتا ہے, وہ بھی بند ہونے کا بھی خطرہ ہے, اور پوری آپ کی پولٹری جو انڈسٹری ہے اس کے خطرے میں ہے. لاکھوں مرغیاں مر سکتی ہیں. اس کے بعد جو ہے پولٹری فارم جو ہیں یہ بند ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہم اس لیے کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, اور وہ پورے پاکستان میں ابھی اس ایشو کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جا رہا جتنا یہ ہے, کیونکہ یہ جو سویابین آتی ہے باہر سے, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, پچھلے 8 سال سے امپورٹ کر رہے ہیں, ہر سال یہ آتی ہے. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ اس کا آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, سویا آئل آتا ہے, جو اس کا پھوک بچتا ہے, اس سے یہ جو مرغیوں کی فیڈ ہے وہ بنتی ہے. اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. 75% اس کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ یہ پھوک سے ہوتا ہے. اگر یہ بند ہو جائے گا تو مرغیاں جو ہیں بہت کم محدود تعداد میں جو ہے باقی فیڈ آ سکے گی, پولٹری فارم بند ہو جائیں گے, اور گوشت اور انڈے جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے. اور مہنگے تو وہ اگر یہ ٹھیک بھی کرائسس ریزالو بھی اب کر لیتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ نہیں نظر آ رہی ہے. آج پرائم منسٹر کو اپیلیں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب وہ اپنی دوسری چیزوں میں بزی ہیں. یہ بنیادی چیز ہے, اسینشل آئٹمز میں سے انڈا اور گوشت جو ہے آپ کا, یہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں, مگر وہ نہیں اس کو دے رہے. اور یہ اسی لیے ہم دوبارہ ایک قسم کی ہم بھی یاد دہانی کرا لیں کہ اس کو کروا لیں, کیونکہ یہ مہنگے تو ہونے ہی جا رہے ہیں. بری خبر یہ ہے لوگوں کے لیے کہ مہنگے اس صورت میں لازمی ہوں گے, اگر یہ مسئلے کا حل بھی نکل آتا ہے, کہ یہ 9 کارگوز ہیں جو کہ 20 اکتوبر سے لے کے اب جو ہے تقریباً آپ دیکھ لیں 1.5 مہینہ ہو گیا ہے, اور یہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کو 50 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو چکا ہے, ڈیمیج ہو چکا ہے, کیونکہ جب جہاز کھڑے رہتے ہیں ہم نہیں کرتے, جہاز کا کرایہ دینا پڑتا ہے, تو وہ 50 کروڑ روپے یہ جو لوگوں نے امپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں دینے. یہ ظاہر ہے فیڈ مہنگی ہوگی تو مرغی مہنگی ہوگی, انڈے مہنگے ہوں گے. اب اس وقت پرابلم بنتی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے کہ فوری طور پر کہاں سے وہ پیسے لائے, اپنے آپ نے بہر آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہیں, ریزروز ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں. ایک میں دیکھ رہا تھا $5 ملین کی کوئی ابھی وہ پیمنٹ ہے, یہ شاید وہ ساتھ میں پاکستان کو ملی ہے, شاید اس سے کوئی تھوڑا. لیکن اب حالات جو ہیں وہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ نہ آپ کو کوئی ڈالر دے رہا ہے. سعودی عرب آپ کو کب تک آپ کو دے, سوال یہ ہے. چائنا آپ کو کب تک دے؟ ہم تو بیٹھے نکمے نلائق لوگ, ہم تو آپس میں جو ملک ہم نے حالت کر دی ہے. مطلب اس کے بعد چائنیز بھی ہنستے ہوں گے ہم پہ, سعودیز بھی ہنستے ہوں گے کہ جناب آپ گھر میں آپ ایک دوسرے کا سر کھولے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا آپ یہاں پھٹول ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو مار پیٹ کر رہے ہیں, آپ سے ملک اپنا چل نہیں رہا. آپ لوگوں کو لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹھ کے آپس میں کوئی مسئلے حل کر سکے, کوئی سٹیبلٹی لے کر آ سکے, کوئی ریمیٹنسز بڑھا سکے, کوئی آپ کی ایکسپورٹ بڑھا سکے. مطلب ڈالر کو آپ 240 تک لے گئے, اور آپ کی وہ جو ہے آپ کے ایکسپورٹ جو بڑھے نہیں, کیونکہ ہمارا وہ جو بزنس مین ہے اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ اس کو کیپٹلائز کرنے کی. اس کے آپ کو یاد ہوگا وہ اس پہ میرا $31 ارب تک آپ گئے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی فنیشنگ گڈز ہی نہیں ہے زیادہ. اور آج کی خبر یہ ہے کہ روس نے ہمیں سستا تیل دینے سے انکار کر دیا ہے, بلکہ روس آگے بڑھ کے قانون سازی کر رہا ہے کہ جو بھی امریکہ سے NOC لے کر, یعنی امریکہ سے اجازت لے کر روس سے تیل مانگیں گے, انہیں تیل نہیں دیا جائے گا. یہ ہے انٹرنیشنل ذلت. بنیادی طور پہ ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑے سیانے ہیں, اور میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا جب انہوں نے کہا نا ہم روس جا رہے ہیں تیل لینے کے لیے. روسی تیل پہ امریکہ یورپ مل کے پرائس کیپ لگا رہے ہیں, یہ بھی آنے والے کپل آف ڈیز میں ہو جائے گا. یعنی آپ روسی تیل کی قیمت اگر آپ امریکہ کی مرضی کی ادا کریں گے تو پھر آپ لے سکتے ہیں, امریکہ آپ کو اجازت دے دے گا. یہ اس چکر میں جا رہے ہیں. اب 30-40% سستا یہ مانگ رہے ہیں. جس ملک نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے اس جنگ میں, اور پاکستان تو اسلحہ فراہم کر رہا ہے یوکرین کو,
कैसे रूस आपको तेल देगा? ये जिल्लत है जो ये गए थे रूस, मुसद्दिक मलिक साहब, और वो वापस आए हैं, अब मुंह बना के यहाँ बैठे होंगे और कोई नई कहानियां डालेंगे। ये जो बाजवा साहब गए हैं, ये गुलाम तरीन सोच रखने वाला बंदा था ये, और इसने हमें गुलामी की अता गहराइयों में, पाताल में फेंक दिया है। पता नहीं यहां से हम कब तक निकल सकेंगे। आपको डॉलर नहीं है, मार्केट में डॉलर आपको मिलने वो हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना, उनसे आप भीख मांग मांगे, वो भी हमारी शक्ल देख के दूर से कहते हैं भाई साहब माफ करो, जैसे हम कहते हैं किसी बेगर्स को करते हैं। और इनके लल्ले तल्ले देखे अल्लाह के फजल से हमारे ये मतलब ट्रिप्स भी चल रहे हैं, हमारे दौरे भी चल रहे हैं, हमारे वजीर भी बाहर जा रहे हैं, वो फॉरेन हमारे उसमें कोई कमी नहीं आ रही। उस पे स्टेट बैंक को भी एतराज नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं है, फॉरेन ऑफिस को भी नहीं है, जो हमारे डेलीगेशन वगैरह बाहर जा रहे हैं। ये सारी इमरजेंसीज जो हैं, सारे काम जो हैं, ये आपके लिए इसमें आम आदमी के लिए रोक। अच्छा, आम आदमी को भी दाद दें, उनको कोई मसला नहीं है। पंजाब में पूछना चाहिए उनको, जैसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पे 70 लोगों को आपने कैबिनेट बना लिया, उनकी तनख्वाहें पार्क्स प्रिविलेज दे रहे हैं, ये कहां से पैसे दे रहे हैं? हम लोग ही दे रहे हैं। आप लोगों ने 4 महीने से, मतलब 4 महीने से पंजाब असेंबली का सेशन चल रहा है और सारे के सारे मेंबरान जो हैं वो अलाउंसेस भी ले रहे हैं। डेली अलाउंसेस की बात कर रहा हूं मैं, डेली का उनको हजारों की तादाद में एक सिर्फ अपनी पावर को बचाने के लिए और इस चीज के लिए कि तरीके एतमाद ना आ यस, जाए। ये इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े हमदर्द हैं। उन्हीं के कहने पे जनाब ये 4 महीने से असेंबली का इजलास चल रहा है। ये सबसे बड़े जो नए आए थे कि हम इस मुल्क को ठीक कर देंगे, और इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी कहानी ये 70-80 रोजाना की बुनियादों पर कोई स्पेशल असिस्टेंट लग रहा है। ये मसूफियां खुद दौरे कर रहे हैं, दीगर कर रहे हैं, बाकी उनके खर्चे अल्ले तल्ले जो हैं वो कहीं पे नजर नहीं आ रहे, आपको रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोई प्लान भी नहीं नजर आ रहा। या तो ये होना कि कोई आप कहें कि कोई 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कोई प्लान, कोई रोड मैप हो। ना सिर्फ ये कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत उसके पास नहीं है, आई एम श्योर जो सब पीटीआई बात करिए कि हमने गवर्नमेंट में आने इलेक्शन जीतने, उनके पास भी कोई प्लान नहीं होने लगा। प्लान है तो सही है, आपने देख तो लिया, 4 महीने से असेंबली का इजलास चल रहा है, रोजाना की बुनियादों पर पेमेंट हो रही है। इधर इनके पास डॉलर नहीं है तनख्वाह देने के लिए, और उनसे वो कह रहे हैं कल हम आपको डाटा देंगे, बताएंगे जी कि हमारी तनख्वाहें जो हैं कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं। और वो कहते हैं यस देयर इज इशू। और मेरी कुछ फॉरेन एम्बेसीज में बात हुई है, मैंने कंफर्म करने के लिए, उन्होंने कहा जनाब हम तो यहाँ पे अगर रोल कर रहे हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ पे पैसे नहीं आ रहे हमारे पास।